آج کا خوبصورت کلام ہے یسایہ کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم صرف اور صرف اس سارے بھیدوں میں سے جتنے بھی لفظ یہاں پر لکھے ہیں، عجیب، مشیر، خدائے قادر، سلامتی کا شہزادہ، اس کے بارے میں، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کے بارے میں ہم ذکر نہیں کریں گے۔ جو روح القدس نے آج جو بخشا ہے وہ یہ ہے ابدیت کا باپ۔ ہم دیکھیں گے، ابدیت کا لفظ دیکھیں گے اور ابدیت کا باپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ابدی لفظ سے بہت زیادہ مسرور اور خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں ابدی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس کلام کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 15ویں آیت۔ تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جیسے ہی ہم یسوع مسیح پر سب سے پہلے کلام سنتے ہیں کہ ہم نے یسوع پر ایمان لے کر آنا ہے، تو ہم دوسرے ہی لمحے یہ سن لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو ہم باغ ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی زندگیوں میں جو زمینی زندگی، یہ فانی زندگی، یہ جسم کی زندگی جو ہم اس زمین پہ اس وقت جی رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کوئی بھی جان، جو کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ ایک دن مرتا ہے، تو ہمیں آنسو بہانے پڑتے ہیں، ہمیں جدائی اٹھانی پڑتی ہے، ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہم دکھ سے بھر جاتے ہیں، ہم مایوسی سے بھر جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے امید ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم اس سچائی کو اور اس حقیقت کو جو اس دنیا کی ہے کہ کوئی پیدا ہوگا تو وہ ضرور اس زمین سے رخصت ہوگا اور مرے گا اس جسم میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم موت کو جب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، یا اپنے عزیزوں کی دیکھتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مر جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بیماری کا ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ بیماری جان لیوا ہے اور اس سے ہلاکت ہی ہوگی، تو ہم کتنا پیسہ لگاتے ہیں، بہت دعائیں کرواتے ہیں، خود دعا میں جھک جاتے ہیں، خدا کے آگے آتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ہاسپٹلز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کتنا اپنا وقت جو ہے اس چیز پہ لگاتے ہیں، اس شخص کی خدمت کرتے ہیں، دوائی ٹائم پہ دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ وہ مر جائے، ہم یہ چاہتے ہیں زندہ ہی رہے، اور یہ اس زمین پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ حقیقت سچائی یہ ہے کہ اس زمین پر ابدیت ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہمیں دوسرے ہی لمحے یہ سننا پڑتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی، جس میں کبھی بھی موت نہ ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی۔ اگر ہم زندہ ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی بیماری نہ ہوگی، ایسا کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ ہمیں مرنا پڑے گا۔ تو ہم اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی ابدی زندگی ہے۔ یاد رکھنا، ہم ابدیت کا باپ جو ہے اس کا بھید سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں جب یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہم ابدی جئیں گے اور اس میں موت نہ ہوگی، تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات ابدی ہے، یعنی خدا جو ابدیت کے باپ ہیں اور خدا جو ابدیت ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو کلام مقدس سے بتایا کہ خدا روح ہے، اور روح کے اندر ہی طاقت، قوت، قدرت اور پھل
پائے جاتے ہیں، اور وہی روح جو ہے وہ خدا کے جلالی بدن کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بھی کام کرتی ہے، اور خدا کے پھل خدا قدرت کے وسیلہ سے بھی ہماری اپنے اندر سے نکالتے ہیں۔ اب جو خدا کا روح ہے اس میں ابدیت پائی جاتی ہے، اس میں ابدیت پائی جاتی ہے۔ خدا کے پھل، خدا کا ہر ایک پھل جو خدا اپنی روح کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر ابدیت ہے۔ خدا کا ہر کام جو خدا اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں وہ ابدی ہے۔ خدا جو کام بھی، تیسرا نقطہ، جو کام بھی خدا شروع کرتے ہیں اس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ وہ کام اگر شروع کیا ہے تو وہ ابدی ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کام ابدی کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا کے اندر ابدیت کا پھل پایا جاتا ہے۔ تو جو پھل خدا کے اندر ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو ہمارے اندر ہے وہ باہر نکلتا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہ ہمارے منہ سے باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کے اندر ابدیت کا پھل ہے، اس لیے کہا گیا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ وہ ابدیت کا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم خدا کے پھل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ یسوع مسیح کے لیے یہاں پہ پروفیسی کی گئی ہے۔ تو خدا اور یسوع مسیح ایک جیسے صفات رکھتے ہیں کیونکہ یسوع نے کہا میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں۔ اس لیے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ جو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے باپ کو دیکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کی روح میں سے کلام باہر نکلے گا تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا خدا خود ہے۔ تو اس لیے اگر میں ادھر اس صفات کی بات کر کے خدا کا نام لے رہی ہوں تو ایک ہی بات ہے، ہم یسوع کی صفات پہ بولیں یا خدا کی صفات پہ یا روح القدس کی صفات پہ، تینوں ایک ہی صفات ایک جیسی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر یسوع مسیح کا نام نہیں لے رہی بلکہ خدا کا نام لے رہی ہوں کہ خدا کے اندر، خدا کی روح کے اندر ابدیت کا پھل ہے، اور وہ ابدی پھل ہمیں خوش کرتا ہے۔ وہ اس لیے خوش کرتا ہے کیونکہ خدا کے اندر ابدی پھل ہے اور وہ اپنے کام ابدی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے جو یوحنا کی انجیل میں ابھی پڑھا کہ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ کیونکہ خدا کے اندر سے یہی بات نکلتی ہے، یہی کام نکلتا ہے، یہی قدرت نکلتی ہے کہ وہ ابدی دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہم لوگ مر جاتے ہیں، خدا اپنی اس قدرت کو استعمال ہماری زندگی میں یہاں پر نہیں کرے، لیکن خدا کی یہ قدرت کب استعمال ہوگی؟ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے اور جب اس دنیا سے جو جسمانی ہے، جو فانی ہے، ادھر سے رخصت ہوں گے تو ابدی کاموں میں، ابدی قدرت میں اور ابدی باتوں میں ہم لوگ شریک ہو جائیں گے، ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے، ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ خدا کے اندر سے ابدیت ہی نکلتی ہے تو وہ چیز ہمیں بہت زیادہ سکون دیتی ہے اور امید دیتی ہے۔ تو خدا کے ابدی پھل کی وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن اس زمین پر ہمیں امید کون دلاتا ہے؟ اچھی امید کون دلاتا ہے؟ خوشی کی امید کون دلاتا ہے کہ اب ہم نہیں مریں گے۔ ہم اگر اوپر چلے گئے اور ہمارے پیارے بھی مسیح یسوع پر ایمان رکھ کر چلے گئے، اگر کا ورڈ میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہم نہیں جانتے ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بہت محنت کرتے ہیں تو ہمیں امید ہوگی تو اور یقین بھی ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ خدا کی وجہ سے، یسوع مسیح کی وسیلہ سے خدا اپنا یہ ابدی قدرت، ابدی پھل ہماری زندگی میں لائیں گے، اور ہم اس جہان کے بعد اس جہان میں جہاں پر خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس رہتے ہیں، ہم ادھر رہیں گے۔ لیکن کیسے رہیں گے؟ ابدی رہیں گے، کیونکہ خدا خود ابدی
ہیں اور उनके अंदर अबदी फल है, उनके अंदर से जो अबदी फल निकल रहा है उसमें कुदरत भी पाई जाती है कि ना सिर्फ वो खुद अबदी हैं और खुद अबद तक ज़िंदा रहते हैं और उनके हर काम, उनकी हर चीज़ जो है वो अबदी है। और दूसरी बात, ना सिर्फ वो अपने आप के लिए अबदियत का फल इस्तेमाल करते हैं, कुदरत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो ऐसी कुदरत भी अपने अंदर रखते हैं कि अबदियत का फल हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, और जो काम भी वो करते हैं वो अबदी ही होता है। अब हम देखते हैं कि हमें अबदियत बहुत अच्छी लग रही है कि इसमें मौत नहीं होगी। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, मकाशवा की किताब में, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पे सड़कें जो हैं वो सोने की हैं। तो जो चीज़ सोने की है वो फिर सोने की ही रहेगी, वो अबदी ही रहेगी। जो वहाँ पर खुदा ने वादा किया है कि मैं अपने लोगों के आंसू पहुँच दूंगा, तो इसका मतलब है वो फिर अबदी ही पहुँच देंगे। ठीक है, हर काम, जब मैंने बताया कि हर काम खुदा का क्या है, अबदी है। तो जो काम अबदी है, अगर वो आंसू पहुँच रहे हैं तो फिर हमारे ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा, तो अबदी आंसू पहुँच देंगे। दुख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होएगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हम बहुत सी तकलीफ़ों में से इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ों में से गुजारते हैं। बहुत से दुख आते हैं, बहुत से क्राइसिस आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है जो हम बर्दाश्त भी नहीं कर रहे होते। तो लेकिन खुदा का वादा क्या है कि खुदा हमें अबदी, क्योंकि खुदा अबदी हैं, तो ये सारी ऊपर खुशियाँ, सारा आराम और सारा सुकून, ज़िंदगी के साथ साथ हमें ये सुकून भी अबदी मिलेगा। और जो सहूलतें हैं, कपड़े हैं, वहाँ पर रहना सहना, खाना पीना है, और जो सुकून और खुशी है, वो सब कुछ भी अबदी ही होगा। यानी खुदा सिर्फ हमें एक ज़िंदगी अबदी नहीं दे रहे, बल्कि इस ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं वो तक हमारी ज़िंदगी में आसमान पर अबदी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि खुदा के रूह के अंदर अबदियत का फल पाया जाता है, और वो अबदियत के बाप हैं। बाप का मतलब क्या होता है? जब तक एक आदमी की शादी नहीं हो जाती और उसकी औलाद नहीं पैदा होती, शादी तक उसको ये नहीं कहा जाता कि ये बाप है। कब कहा जाता है? कि जब उसकी औलाद पैदा होती है तो कहते हैं ये अब बाप बन गया है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि बाप का मतलब है कि उसमें से निकलना। अबदियत का बाप का मतलब है कि बाप में से अबदियत निकलना। तो जब वो सफ़ा या वो फल ही अंदर ना हो तो निकल कैसे सकती है? इससे साफ जाहिर है कि जो ये लफ्ज़ लिखा है कि वो बाप है, बाप में से निकलता है, तो अबदियत के फल निकलते हैं। ना सिर्फ खुदा अपने लिए, बल्कि जिसके लिए भी चाहेंगे, वो इंसान है, जीती जान है, कोई रूह है, या खुदा कोई भी काम है, उसमें भी खुदा का ये फल और सफ़ात निकलेंगी। दूसरा, जिसको भी खुदा, अगर कोई लकड़ी है, कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई भी किस्म की कोई चीज़ है, आसमान पे कोई भी चीज़ खुदा ने रख दी है, वो अब तक नहीं गिरेगी, क्योंकि खुदा उसको हुक्म देंगे कि तू अब तक बग़ैर सहारे के खड़ा रहे। जैसे हम सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, अपनी ज़मीन को देखते हैं, तो वो किसी पिलर पे नहीं खड़े, वो किसी चीज़ पर नहीं खड़े, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वो खड़े रहें। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये ज़मीन फ़ानी है। ये फिर भी हम देखते हैं कि 6000 साल तो गुजर ही गए, अभी तक वो नहीं गिरे। हम इन्हीं बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खुदा है वो इतनी कुदरत वाला है कि 6000 साल तक कोई चीज़ टिका के बगैर सहारे के रख सकते हैं। तो जो अपने बादशाही, जहाँ पर खुदा खुद रहते हैं,
جہاں خود خدا سکونت کرتے ہیں، جو خود ابدی ہیں، اور کیا ان کی جو چیزیں ہوں گی خدا کو وہاں پر بار بار بلڈ کرنی پڑیں گی، بار بار تعمیر کرنے پڑیں گی، بار بار بنانی پڑیں گی، خدا کو بار بار چکر لگا کے دیکھنا پڑے گا اب یہ ٹوٹ گیا، یہ ضائع ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خود ابدی ہے وہ اپنے لیے چیزیں بھی ابدی ہی رکھے گا، اور میں نے پہلے بھی بتایا وہ خود اپنے لیے ابدیت رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسری چیز کو بھی ابدی رکھ سکتا ہے، وہ خواہ روح ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، یا ایسی بے جان چیزیں ہوں جس کو ہم فرنیچر کہتے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس میں کپڑے بھی آئیں گے، اس میں زیور بھی آئے گا، سونے کے تاجوں کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں، جو سڑکیں ہیں وہاں پہ پانی بتایا گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہاں پر، وہ سب کچھ ابدی کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ خدا خود ابدی ہیں، اور خدا ایسی قدرت اپنے منہ سے حکم دیں گے تو ان چیزوں کی مجال نہیں کہ وہ گر جائیں، وہ خراب ہو جائیں، ان کو زنگ لگے اور ان کو کیڑا لگے۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں نے یہاں پر تم لوگ جو کچھ بھی جمع کرتے ہو اس کو کیڑا لگتا ہے، زنگ لگتا ہے، لیکن اپنی ایسی محنت رکھو کہ وہاں جمع کرو جہاں پہ نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ یہ خراب ہوتی، نہ اس کو چور چوری کرتے ہیں، نقب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو خدا ایسی باتیں، ایسے وعدے ہم سے کر رہا ہے، وہ کس بنیاد پر ہم سے یہ باتیں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میں ابدی تو ہوں، لیکن ساتھ میں ابدیت کا باپ بھی ہوں۔ میرے اندر سے یہ ساری قدرت ایسی نکلتی ہے کہ میں ہر بے جان چیز کو حکم دوں گا تو وہ بھی ابد تک قائم رہے گی، اور وہ ابد تک کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو ہمیں ابدیت کی جو خوشی ہے وہ ہمیں خدا کے پھل کی وجہ سے ملتی ہے، تو ہمیں پھر خدا کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر خدا اپنے اندر ابدیت کا پھل نہ رکھتے، اور اگر رکھتے بھی تو صرف اپنے لیے رکھتے، تو ہمیں تب بھی خدا سے کیا لینا دینا کہ وہ اپنے لیے جی رہے ہیں، مگر جب وہ ہمیں ہی کچھ نہیں دے سکتے تو ہم اس کے آگے کیوں جھکتے؟ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ خود بھی ابدیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر سے ابدی قدرت ہمارے لیے بھی اسی طرح جاری ہوگی جیسے وہ اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہیں وہ تفرقہ نہیں کرتے۔ تو اس صفت کی وجہ سے، خدا کے اس پھل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہم سب سے خوش کس کے ساتھ ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، ہمیں خدا کے اس پھل کی وجہ سے ایک امید نظر آتی ہے، ہم اس امید کے پھل کو خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، اس کا 21واں باب، اس کی 4 اور 6 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو آپ کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سب سے پہلے اس کلام کو سیکھنے کے لیے اور خدا کے اس وعدے کو دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر دیتے ہیں اور ہماری جیب اجازت نہ دے، یا وہ چیز ہمارے پاس نہ ہو، یا ہم اس کو پورا کرنے کی لیاقت نہ رکھتے ہوں، تو ہمارا وعدہ کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اگر ہم وہ وعدہ کر دیتے ہیں اور پورا نہیں کرتے تو جس کے ساتھ بھی وہ وعدہ کیا جاتا ہے وہ آپ کو تانے دیتا ہے، آپ کو جھٹلاتا ہے، اور بار بار یہ کہتا ہے آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر وعدہ کیوں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وعدہ کرنے سے پہلے، کوئی بات اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے ہمیں اپنا آپ جانچ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہ وعدہ کرنے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ کیا خدا نے اپنے آپ کو پہلے جانچا ہوگا کہ ہمیں وعدہ یہ کریں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کو اپنے آپ کو جانچنے کی
چیک کرنے کی, آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا اپنے آپ کو جانتے ہیں, خدا اپنے ہر پھل کو جانتے ہیں, جس میں سے ہم ابھی ابدیت کے باپ کا پھل دیکھ رہے ہیں کہ خدا کو معلوم ہے کہ وہ اپنے اندر یہ پھل اپنے لیے بھی رکھتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی ابدی کام کر سکتے ہیں, جس میں کوئی بھی چیز صرف ہمیشہ کی زندگی کی میں نے بات یہاں پر نہیں کی کہ ہمیں انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی, بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی بے جان چیزیں جو ہمیں ہماری ضرورتیں ہیں, اور آسمان کی بادشاہی کے نیچے کوئی پلر نہیں لگے ہوئے, جو خدا کے آسمان پر ہم جانتے ہیں کہ نیا یروشلم بھی جو دلہن کی مانند سجا ہوا ہے, لیکن وہ دلہن نہیں ہے, لیکن وہ دلہن کی مانند سجا ہوا ہے, کیا وہ کسی پلر پہ کھڑا ہے؟ اسی طرح جو خدا کی اور وہاں پر چیزیں ہیں, بلڈنگز ہیں, کیا وہ کسی پلر پر ہیں؟ ہرگز نہیں. جب خدا ازل سے یہ سب کچھ بنا کر بیٹھے ہیں اور جو کبھی نہ گرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر چیز کو بھی ابدی بنا سکنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ خدا اپنے اس پھل کو جانتے ہیں اور اس میں آلریڈی کام کر چکے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں, تو خدا کو یہ کہنے کے لیے, یہ وعدے کرنے کے لیے خدا کو چیک کرنے کی اپنے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے, اس نے دھوکہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے وعدے میں, خدا کے قول میں اتنی سچائی ہے کہ ہمیں خود بخود ایک امید مل جاتی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے. یہ خدا بولتے ہوئے ان کی زبانی لڑکھڑائی, لرزی نہیں, کانپی نہیں. ہم لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہوئے اور بولتے ہوئے بار بار کہتے ہیں پتہ نہیں کر سکتے, اچھا چلو ہم کر دیں گے, چلو ہم کوشش کرتے ہیں, پتہ نہیں میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یا اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ہم لوگ ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں اچھا میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر نہ ہوا تو کوئی بات نہیں, دیکھو میں ابھی نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں, اس لیے ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے, کانپتی ہے وعدہ کرتے ہوئے اور بولتے ہوئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں پتہ نہیں ہم اس کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں. لیکن جہاں پر خدا اپنے کلام میں جب یہ باتیں بولتے ہیں تو وہ پورے یقین, بھروسے اور اٹل بات کرتے ہیں, جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ نقطہ جو کلام کا ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا. آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرا کہا ہوا اور خدا کا کلام, خدا کی باتیں ہرگز, خدا کے وعدے ہرگز نہیں ٹل سکتے. تو اس لیے خدا کو پتہ ہے, اس لیے ان کی زبان نہیں لڑکھڑاتی اور نہ ہی کانپتی, اور وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں میں تجھے عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے دوں گا. آگے ہم 6 آیت دیکھتے ہیں. کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں, نہ صرف جسم جو ہمیں آسمان پہ جلالی ملے گا اور جو کبھی نہیں ختم ہوگا, جس میں کبھی موت نہیں آئے گی, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ پہلے عمر کی درازی کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا اس سے برکتوں سے مالا مال کروں گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو برکتیں ملیں گی تو ہمیشہ کے لیے ان برکتوں میں خوش و خرم رہے گا. اگر خوش و خرم تو ہم تب رہیں گے نا کہ جب ایک چیز مل گئی ہے, اس کے بعد اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو خوشی کہاں سے؟ تو خوشی تو ختم ہوگی, خدا کو پھر بنانا پڑے گا, پھر خوشی ملے گی, پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی, پھر ہم کہیں گے خدا یہ تو ختم ہو گئی. تو جتنی دیر ختم ہو جائے گی یا ختم ہو جاتی تو ہم ایک دم سے مایوس اور نا امید, اور ہماری خوشی ختم اور جاتی رہے گی, اور اس کا ڈر بھی رہے گا, یہ بھی ختم ہو جائے گی, یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ خوف بھی رہے گا, یہ دکھ بھی رہے گا. لیکن خدا نے یہاں پر ہم سے وعدہ کیا ہے وہ برکتیں جو تیری ضرورت ہیں, جو تیری خوشی ہے, جو تیری ضرورتیں بھی ہیں, میں ان کو بھی اپنے ابدی پھل میں سے نکال کے اپنی قدرت والا پھل تیرے لیے جسمانی چیزوں کے لیے بھی جاری کر سکتا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے
بتا دیا ہے روح القدس کے وسیلہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ابدی ہیں وہ اپنے لیے بھی ہیں، وہ اب تک زندہ ہے، یسوع مسیح بھی اب تک زندہ ہے، روح القدس بھی اب تک زندہ ہے، اور خدا جن کو چاہے جو یسوع پر ایمان رکھیں گے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور پلس جتنے لوگ خدا اوپر لے کے جائیں گے ان کو مالا مال کریں گے، وہ بھی اب تک، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، چیز ختم ہوگی۔ یہ ڈر اور خوف ہمارا کون ختم کر رہا ہے؟ یہ ناخوشی جو ہمارے اندر آ سکتی ہے وہ کون ختم کر رہا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں، جب ہم گھر میں اپنی گروسری لے کر آتے ہیں، اپنا سودا لے کے آتے ہیں، اپنی چیزیں کھانے پینے والی لے کے آتے ہیں، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب پھر مہینے بعد ختم ہو جائے گی، یا 15 دنوں بعد ختم ہو جائے گی، یا 10 دن کے بعد ختم ہو جائے گی، یا 1 ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گی، تو ہمیں یہ ڈر، یہ خوف، یہ افسوس یہ رہتا ہے کہ، اور پریشانی رہتی ہے، پھر لانا پڑے گا۔ لیکن خدا کے حضور ہماری کپی کا تیل کبھی نہیں ختم ہوگا، ہماری مٹکی کا آٹا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خدا ہمیں زمین پر بھی ایسی برکت دینا جانتے ہیں، لیکن ہم اس زمین سے ضرور رخصت ہوں گے، اور جو ادھر کپی کا تیل اور مٹکی کا جو آٹا ہے، اور جو ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے جوتے ہیں، ہمارے زیور ہیں، جو خدا ہمیں انعام کے طور پر دیں گے، اور جو ہماری وہاں پہ رہائش کے لیے جگہ ہے، جیسے کہ یسوع نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر بہت سے مکان ہیں۔ وہ مکانوں کا جو سیمنٹ ہے وہ کبھی نہیں گرتا ہے، ان کا پینٹ خراب نہیں ہوتا، ان کی کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی۔ تو جتنے وہاں پر مکان ہیں، خداوند نے کہا میں تمہیں مالا مال کروں گا ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب وہ مکان بھی ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہیں گے، ہمیں بار بار ان کو ٹھیک نہیں کروانا پڑے گا، ہمارے مکانوں کی چیزیں نہیں ٹوٹیں گی، ہمارے بلب فیوز نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، اوپر آسمان پہ کوئی بلب نہیں ہے، صرف سکھانے کے لیے، جیسے کہ ہم یہاں پر ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہماری خراب ہو رہی ہوتی ہے، تباہ ہو رہی ہوتی ہے، نقصان ہو رہا ہوتا ہے، چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ اوپر جو مکان ہیں وہ بھی ابدی ہیں۔ کیوں ابدی ہیں؟ کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ابدیت کا پھل رکھتا ہے، اور اس کے ابدی پھل کے اندر سے باہر نکلنے کی بھی وہ پھل رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں ابدیت کا باپ۔ تیسرا نقطہ، ابدیت کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسی ابدیت کے باپ کے پھل کی قدرت بھی پائی جاتی ہے، جو وہ دوسروں پر بآسانی کہہ کر خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ ابدیت کی قدرت ہماری زندگیوں میں، ہمارے مکانوں میں، ہمارے مال پر بھی کام کرتی ہے، تاکہ ہم خوش و خرم رہیں۔ آج ہم خوش و خرم صرف اور صرف خدا کے ابدی پھل خدا کے اندر ہونے کی وجہ سے رکھتے ہیں، لیکن خدا کا پھل صرف ابدی نہیں، میں نے بتایا خدا کا پھل ابدی ہے جو ان کے اندر ہے، جو نہیں ختم ہوتا اپنے لیے۔ دوسرا، خدا ابدیت کے باپ ہیں کہ ان کے اندر سے یہ پھل دوسروں کے لیے بھی نکلتا ہے۔ تیسری بات کہ ان کا جو ابدیت کا پھل ہے اس کے اندر ایسی قدرت پائی جاتی ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں ہر ہمارے مال پر کام کرتی ہے قدرت کے ساتھ، اور وہ بھی ابدی ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو خدا نے اپنے کلام کو روح القدس کے وسیلہ سے اپنے پھل کو ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم اس ابدی پھل کے لیے خدا کا بہت شکر کرتے ہیں، اور ایک اچھے، پیارے اور خوبصورت خدا کے لیے جو خود ابدیت رکھتا ہے، اور اس کا دل اتنا خوبصورت ہے کہ وہ نہ صرف خود ابدی رہنا چاہتا ہے بلکہ ہر اس شخص کو، ہر اس انسان کو جو اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھے گا، خدا اس کو بھی ابدیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کا دل نہیں ہوتا کہ جو اس کے پاس ہو وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے، وہ جیلس کرتے ہیں۔ ہمارا خدا جیلس گاڈ نہیں ہے،
اور جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جیلس گاڈ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن ابھی جو میں بتا رہی ہوں اس کا محبت ہے، محبت، شفقت، رحم، اور خدا ہم سب کو پیار کرتے ہیں۔ جو خدا اپنے بیٹے کو ہم گناہ گاروں کے واسطے قربان کر دیتے ہیں تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں، ہم بھی خدا کے ساتھ ابدیت میں رہیں، وہ کیسے اس طرح کا دل ہمارے لیے نہیں رکھے گا اور جیلس کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ابدی ہیں اور وہ ہمارے لیے بھی ابدیت ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ خدا محبت ہیں اور وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایسی ہی قدرت کام کرے اور ہم ابدی خود بھی زندگی پائیں اور جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی ابدی ہوں۔ تو اس ابدیت کے پھل کے لیے، خدا کے اچھے پھل کے لیے، جو صرف اور صرف خدا ہی اپنے اندر رکھتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ایسی روح، کوئی بھی فرشتہ اپنے اندر ابدیت کا پھل نہیں رکھتا اور نہ رکھ سکتا ہے۔ یہ واحد ایک ہی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ آسمان کا خدا جو یسوع کا باپ ہے، اس کے اندر یہ پھل ہے، اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کی، زندہ خدا کی، جو ابدی زندہ خدا ہے، ہم اس کے آگے جھکیں اور شکر گزاری کریں کہ اے خدا، آپ ابدی ہو، لیکن آپ کے رحم کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم بھی وہ ابدیت حاصل کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور آپ نے ہم پر فضل کیا ہے، اور آپ کا بہت شکر ہے۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔